پاکستان میں سندھ بلوچستان کے جو علاقے میں اللہ رب العالمین کی پکڑ سیلاب کی شکل میں آئی ہے، اتنا سخت اللہ رب العالمین کا عذاب، اتنی سخت پکڑ اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر آئی ہے، آخر اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ مسلمان کو پریشانی آتی ہے، وہ قرآن میں اس کا حل ڈھونڈتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں اس کا حل ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان کو، مومن کو خوشی ملتی ہے، وہ خوشی منانے کا طریقہ قرآن و حدیث سے ڈھونڈتا ہے۔ اسی چیز کا نام مسلمانی ہے، اسی چیز کا نام اطاعت و فرما برداری ہے، اسی چیز کا نام مومن ہے کہ وہ اپنے دکھ الام کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو شریعت کے تابع کر دے اور خوشی میں، مسرت کے لمحات میں حدود اللہ کو پامال نہ کرے، ایسے لمحات میں بھی شریعت کا دامن نہ چھوڑے، بلکہ جو اللہ رب العالمین نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، جو اصول بتلایا ہے، اس کے مطابق اپنی خوشی کو گزارے۔ موجودہ حالات جس وقت بڑی پریشانی ہے، بچے پریشان ہیں، نوجوان پریشان ہیں، بوڑھے پریشان ہیں کہ آئے روز حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ چند دن قبل کی بات تھی کہ تھرپارکر کے اندر قحط سالی تھی، پانی نہیں تھا پینے کے لیے، چارہ خشک ہو چکا تھا، بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے، جانور مر رہے تھے، لیکن اچانک سے حالات بدلے، اتنا پانی آ گیا کہ اس نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی اور وہ ایک عذاب کی شکل اختیار کر گیا۔ اب لوگ اس کے اندر ڈوب کے مر رہے ہیں، جانور اس کے اندر ڈوب کے مر رہے ہیں۔ یہ جو عذاب اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اتارتے ہیں، ہماری پکڑ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا حل بھی نکالیں، اس کا حل کیا ہے؟ حل تب نکلے گا جب ہم وجہ ڈھونڈیں گے، وجہ مل جائے گی تو انشاءاللہ اس معاملے کا حل بھی ہمیں مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے 29ویں پارے میں سورۃ نوح کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑے واضح طور پہ اللہ رب العالمین نے سارے معاملات ہمارے سامنے رکھے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے بہت سارے مقامات ہمیں بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ کیوں ہوتی ہے، عذاب کیوں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ نوح کی ابتدا کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے، وہ جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کو سمجھائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، انہیں آگاہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو جانے انجانے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں کھلم کھلا واضح طور پہ اللہ رب العالمین سے ڈرانے والا بن کے آیا ہوں، میں تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرانے والا بن کے آیا ہوں کہ باز آ جاؤ، جن معاملات کے اندر ملوث ہو، جو معاملات کرتے ہو، ان سے باز آ جاؤ، اللہ رب العالمین کی کہیں تمہارے اوپر پکڑ نہ آ جائے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون،
اب دعوت کس بات کی دینی ہے؟ اللہ رب العالمین سے ڈرانا ہے، دعوت دینی ہے۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ تین باتیں اللہ رب العالمین نے قوم نوح کے سامنے رکھیں۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ توحید کا درس دیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان ہوا کہ کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جانا، غیر اللہ کے سامنے جھولی نہیں پھیلانی، میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، مجھ سے مانگنا ہے، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہیں اولاد دیتا ہوں، رزق دیتا ہوں، کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، میں اللہ رب العالمین کے در پہ آ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، خوف پیدا کر لو، تقوی پیدا کر لو، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ واطیعون، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ رب العالمین کا پیغام تمہارے تک پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں، میری اطاعت و فرما برداری کر لو۔ تین چیزیں اللہ رب العالمین نے سامنے رکھیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم، اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ رب العالمین نے ساتھ میں آفر بھی دی، تین آرڈر جاری کیے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آفر دی ہے یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گزشتہ جتنے سارے گناہ ہیں تم اطاعت و فرما برداری کر لو، توبہ استغفار کر لو، اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، تمہارے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، پکے سچے مسلمان بن جاؤ، اللہ کے در پہ آ جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، یقیناً اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کاش کہ تم اس بات کو جان جاؤ، کاش کہ تمہیں اس بات کا علم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کے در پہ آ جاؤ، تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ اگر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، جٹلا دیتے ہو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، ان کا انکار کر دیتے ہو، تو پھر یاد رکھنا اللہ رب العالمین ایک وقت تک تمہیں مہلت دے گا کہ جاؤ شرک کرتے رہو، بتوں کو پوجتے رہو، جو جی میں آتا ہے کرتے رہو۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان میں شرم و حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرتا پھرے، جاؤ ایک وقت تک تمہارے پاس مہلت ہے، جو مرضی کرتے رہو۔ لیکن یاد رکھنا جب مہلت ختم ہو جائے گی اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جائے گی، پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ پھر اس وقت مقررہ کو کوئی مؤخر کرنے والا نہیں ہے، اس میں تاخیر کرنے والا نہیں ہے۔ پھر انسان چاہے کہ اب اللہ رب العالمین کی پکڑ آ گئی ہے، اب مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جائے تاکہ میں توبہ استغفار کر لوں، پھر ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو سمجھ لو، کاش تمہارے دلوں کے اندر یہ بات آ جائے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات انہیں دعوت دی ہے، انہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون کی دعوت دی ہے کہ آؤ اللہ کی عبادت کر لو، اس سے ڈرنے والے بن جاؤ، میری اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جاؤ، کھلم کھلا دعوت دی۔
دن رات محنت کی، لوگوں کو دعوت دی ہے، لیکن لوگوں کی کیفیت فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا ان کو کسی اور چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے شکوہ کیا، اللہ رب العالمین، میں آپ کی دعوت کو، آپ کی توحید کو، آپ کی اطاعت و فرما برداری کو ان کے سامنے رکھتا ہوں، بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو میرا بلانا آئے دن ان کو اور دور کرتا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ان کو جتنا قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ اتنا ہی دور جاتے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، میں ان کو دعوت دیتا ہوں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں ان کے پاس جا کے دعوت دیتا ہوں، مجلسوں میں جا کے دعوت دیتا ہوں، یہ میری بات سنتے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، کہیں ان کی آواز ہمارے کان میں نہ آئے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جب میری بات کو سنتے ہیں مجلس سے اٹھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے، انا کرتے ہوئے، اکڑ کرتے ہوئے۔ میں ان کو توحید کی دعوت دیتا ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی عبادت کر لو، اس سے ڈر جاؤ، میری اطاعت و فرما برداری کر لو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ لیکن یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، بات سننے کو تیار نہیں ہے، مجلس سے اٹھتے ہیں، چڑھانے کے لیے کپڑوں کو جھاڑتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات کو سنا ہی نہیں ہے، جو سنا تھا یہیں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اکڑ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو موجودہ حالات کے اوپر قیاس کر کے دیکھیں۔ آج ہماری کیفیت بھی یہی ہے کہ ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، ہم قرآن کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، شریعت کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کتنے اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ واتقوہ، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اپنے دلوں کے اندر خوف پیدا کر لو، تقوی پیدا کر لو، پرہیزگاری پیدا کر لو۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا کتنا ڈر ہے، کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے۔ وَأَطِيعُونَ، اور پھر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ آج مجھ سمیت ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ فرض نمازیں انہیں ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، پڑھنی پڑتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو پکڑ آ جائے۔ وگرنہ ان اعبدوا اللہ تو وہ ہے کہ انسان راتوں کو جاگے، اطیعون تو وہ ہے کہ انسان رات مصلی پہ بسر کرے، پاؤں کے اندر سوزش آ جائے، پاؤں سوج جائیں، انسان اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ واتقوہ تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے، انسان کے ذہن کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف، ڈر اتنا ہو کہ انسان کے ہاتھ بعد میں بلند ہوں، انسان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے۔ ایسا ڈر ہونا چاہیے، ایسا تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہاتھ اٹھیں، آنکھوں کے اندر آنسو آ جائیں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہمارے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، دعا کرنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے دل کے اندر تقوی پرہیزگاری کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آج کے موجودہ دور کی بھی کیفیت ہے، اور یہی کیفیت
جناب نوح علیہ السلام کے دور کی کیفیت تھی۔ وہ دعوت دیتے تھے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، لیکن لوگ کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے، بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ آج ہماری بھی یہی کیفیت ہے۔ مسجد کے اندر پروگرام ہو رہا ہو، کوئی درس ہو رہا ہو، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر آ کر بیٹھیں درس سن لیں، کوئی قرآن کی بات سن لیں، کوئی حدیث کی بات سن لیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے کھلم کھلا دعوت دی، گلیوں بازاروں کے اندر، مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر جا کر انہیں دعوت دی ہے ان اعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آج بھی یہی کیفیت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی دعوت ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ رب العالمین کے در پہ آ جاؤ، واتقوا سے ڈرنے والے بن جاؤ، واطیعون میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن آج ہم نے بھی وہی طریقہ اپنا لیا ہے کہ اپنے کانوں کے اندر انگلیوں کو ٹھونس لیا ہے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، تڑپ کیسی ہے، لگن کیسی ہے، دعوت کے اندر اخلاص کیسا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اللہ رب العالمین نے اس نقشے کو، اس طریقے کو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، جناب نوح علیہ السلام نے مجلسوں کے اندر بھی واعظ کیا ہے، محفلوں کے اندر بھی واعظ کیا ہے، اور تنہا تنہا فردن اکیلے شخص کو مل کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، اسے دعوت دی ہے، انہیں 3 چیزوں کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان اعبدوا اللہ، توحید کا درس دیا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا درس دیا ہے، تقوی پرہیزگاری کا درس دیا ہے، اطاعت و فرما برداری کا درس دیا ہے۔ آج بھی ہمارے لیے یہی لمحہ فکریہ ہے، آج ہم ان 3 چیزوں کے اوپر عمل کر لیں، یقینی بات ہے دنیا کے اندر ہماری کامیابی ہی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی ہماری کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری دعوت جو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ اگر اس بات کو تسلیم کر لیتے، ان اعبدوا اللہ کو مان لیتے، واتقوا کو مان لیتے، اطیعون کو تسلیم کر لیتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، بڑے گناہ ہو گئے ہیں، ہمارے لیے بھی یہ دعوت ہے۔ بہت سارے لوگوں کا شکوہ ہے ساری عمر شراب نوشی کی ہے، ساری عمر نافرمانی کے اندر گزاری ہے، ساری عمر برے کاموں کے اندر گزر گئی ہے، اب بڑھاپے میں آ کے توبہ استغفار کروں گا، یا اب اس عمر میں آ کے توبہ استغفار کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ یہ دعوت دی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آؤ اللہ رب العالمین کے در پہ آ جاؤ، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لو، اور پھر ساتھ امید دلائی اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، آؤ اس کے در پہ آ جاؤ۔ ساری عمر گزر چکی ہے گناہوں کے اندر، بڑھاپا آ گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، بچے جوان ہو گئے ہیں، کسی عمر کے حصے کو پہنچ چکے ہو، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آؤ اللہ کے در پہ آ جاؤ، توبہ استغفار کر لو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، آؤ تو صحیح
دروازہ کھٹکھٹاؤ تو صحیح، اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرما دیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی طرف ایک بالشت دوڑ کے آتے ہیں۔ انسان ایک بالشت آتا ہے، اللہ رب العالمین ایک بازو انسان کی طرف آتے ہیں۔ انسان اپنے مالک اور خالق کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین صبح کے وقت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں، آئے کوئی ہے مجھ سے توبہ استغفار کرنے والا، آ کے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے۔ ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا چاہنے والا، تو آئے میں اللہ رب العالمین کے سامنے، تو آئے مجھ سے مانگے تو صحیح، حاصل کر لے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، بدبختی ہے کہ ہمیں فرصت نہیں ہے۔ نائٹ ڈیوٹی کے لیے ساری رات جاگ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے رات کو صرف آدھا گھنٹہ نہیں جاگ سکتے۔ گھر بار کے لیے، بیوی بچوں کی محبت کے لیے، گھر کے خرچے کے لیے ساری رات کام کر سکتے ہیں، فیکٹریوں کے اندر دھکے کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس نے رزق کا بھی وعدہ کیا ہے، عزت کا بھی وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ہی سب کچھ دینے والے ہیں، اس مالک اور خالق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے ہمارے پاس چند لمحے بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امید دلائی، جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آؤ توبہ استغفار کر لو، اس ذات کے سامنے آ جاؤ جو بڑا بخشنے والی ہے، جو بڑا رحم کرنے والی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے آ جاؤ گے، توبہ استغفار کر لو گے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون کے اوپر عمل پیرا کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان سے مسلسل برسنے والی بارش کو نازل فرمائیں گے۔ وہ بارش موجودہ دنوں کی بارش نہیں ہے، وہ زحمت نہیں ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت بن کے اترے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس بارش کے ساتھ اللہ رب العالمین تمہارے لیے اس زمین کے اوپر باغات اگائیں گے، ان کے اندر نہریں جاری کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات بنائیں گے، نہریں جاری کریں گے، اور فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین مالوں کے ساتھ اور بھیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ کب ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، لیکن مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عظمت سے نہیں ڈرتے، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی ہیبت ہی ختم ہو گئی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ضمیر کہاں چلے گئے ہیں؟ تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی ہیبت ہی نہیں ہے، اس کی عظمت ہی نہیں ہے، اس کا ڈر ہی نہیں ہے۔ گناہ کرتے ہو، جھجک ہی محسوس نہیں ہوتی، شرم ہی محسوس نہیں ہوتی، دل کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں آتا، اللہ کا ڈر ہی نہیں آتا۔ حضرات گرامی، سیلاب متاثرین کے لیے بہت سارے لوگ اپنے مال کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے اوپر یقینی بات ہے یہ آیت
جن کے اوپر یہ آیت پوری فٹ ہوتی ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ رب العالمین کی عظمت سے نہیں ڈرتے، اس کے خوف سے ہی نہیں ڈرتے، تمہارے دلوں کے اندر اس کا خوف اور ڈر ہی نہیں ہے۔ ایک طرف عذاب آیا ہوا ہے اور دوسری طرف ہمارے کیسے ہی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی اکٹھی کی ہوئی امداد میں سے اپنے پاس مال سٹاک کر رہے ہیں، ان تک پہنچا ہی نہیں رہے، اس میں سے کھا پی رہے ہیں، اپنا بینک بیلنس بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہی پوچھنا چاہتے ہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے؟ کس موڑ پہ پہنچ گئے ہو؟ تمہارے دل اتنے ہی مردہ ہو چکے ہیں، تمہارے ضمیر اتنے ہی مردہ ہو چکے ہیں کہ تمہیں اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر نہیں آتا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے، اور تم اس دنیا کے اندر کیسے آئے ہو، تمہاری پیدائش کیسی ہوئی ہے، تمہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے۔ اللہ رب العالمین یاد کروانا چاہ رہے ہیں کہ شاید اسی طرح اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، آسمان کی طرف تو نظر اٹھا کے دیکھو، تو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے اسے اور 7 آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اللہ رب العالمین نے اسے کھڑا کیا ہے۔ اسے دیکھ کے بھی تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی؟ اسے دیکھ کے بھی اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی ہیبت، اللہ رب العالمین کا خوف ڈر تمہارے دل کے اندر نہیں آتا؟ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، آسمان کے اوپر چمکنے والے سورج اور چاند کو دیکھ لو، ایک کے اندر اللہ رب العالمین نے نور بسا دیا ہے، دوسرے کو چراغ بنا دیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ رب العالمین کی عظمت تمہارے دلوں کے اندر نہیں آتی؟ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، یہ ان نشانیوں کو تو دیکھ لو۔ کون سا فلسفہ ہے، کون سا منطق ہے جو تمہیں بتلائے کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے؟ کون سی ایسی سائنس ہے جو تمہیں بتلائے کہ 7 آسمان اللہ رب العالمین نے پے در پے ایک دوسرے کے اوپر بغیر ستونوں کے کھڑے کر دیے ہیں؟ کون سی سائنس ہے تمہیں بتلائے کہ یہ کیسے کھڑے ہیں؟ سورج کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی روشنی رکھ دی ہے کہ پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے، کون سی سائنس ہے تمہیں بتلائے کہ اس کے اندر کتنا کرنٹ ہے، اس کے اندر کتنی روشنی ہے، اس کا کیا پیمانہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے بے شمار نشانیوں کے بعد، وقت قلیل ہے، بہت ساری اللہ رب العالمین نے یہاں پر نشانیاں بیان فرمائیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ساری چیزوں کو جھٹلا کر جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور بہت بڑی تدبیریں کرنی شروع کر دیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ رب العالمین کی بندگی کو چھوڑ کے، تقوی کو چھوڑ کے، اطاعت کو چھوڑ کے ان کے برعکس معاملات شروع کر دیے، ان کے خلاف تدبیریں شروع کر دیں، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ کبھی ود کو نہ چھوڑنا، اور نہ سواق اور نہ یغوث اور یعوق اور نہ نصر کو۔ یہ انہوں نے اپنے بڑوں کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے،
یاد رکھیے ان لوگوں کا نظریہ تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات رائج نہیں ہے؟ قبروں پہ جا کے جھولیاں اٹھاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے پانی کے اندر ڈبو کے رکھ دیے ہیں کہ لو یہاں پڑے ہیں تمہارے سفارشی بھی، اور سفارشیوں کے ساتھ تم بھی ان کے اندر غرق ہو رہے۔ اللہ رب العالمین عذاب نازل کر دیتے ہیں جب قومیں اپنی حد سے بڑھ جایا کرتی ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم ان اعبدوا اللہ کو چھوڑ دیا، واتقوا کو چھوڑ دیا، واطیعون کو چھوڑ دیا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اس معاملے کو چھوڑ دیا، اور ومکروا مکرا کبارا، چھوڑا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف تدبیریں شروع کر دیں، جو آج کے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بندگی ہی نہیں چھوڑی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی نہیں چھوڑی، بلکہ اس کے خلاف نافرمانیوں پہ ابھر آئے ہیں، اس کے خلاف نافرمانیوں پہ نکل آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت ہی نہیں چھوڑی، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو ہم نے شریک بنا لیا ہے، اوروں کو سفارشی بنا لیا ہے، طرح طرح کے نام دے کر طریقہ واردات بدل کے ہم نے انہی کے معاملات کو اپنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پھر کیا عذاب نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے جناب نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ایک کشتی تیار کرو، اپنے ساتھیوں کو لے کے اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہی کیفیت جو چند روز قبل تھرپارکر کے اندر تھی، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے اشیاء نہیں ہے، کیسی کیفیت بن چکی ہے، فاقہ ہے، قحط سالی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اپنے ساتھیوں کو لیا، کشتی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نافرمانی کرنے والے تھے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا کے اوپر عمل پیرا تھے، تدبیریں کرنے والے تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ کیسے لوگ ہیں کشتی کے اندر سوار ہو گئے ہیں، یہ کشتی کیا خشکی کے اوپر چلے گی؟ اللہ رب العالمین نے پھر جب وہ اپنی حدوں سے بڑھ گئے، انہوں نے حدود اللہ کو پامال کیا۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ، جب لوگ اللہ رب العالمین کی حدوں کو پامال کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی حدوں کو مقرر کیا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ آیا کرتی ہے، عذاب آیا کرتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو حکم دیا، آسمان سے بارش برستی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، زمین پانی باہر نکالتی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت نہیں دی کہ آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آ جاؤ اللہ کے در پہ، توبہ استغفار کر لو، اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ رب العالمین سے اپنے کیے کی معافی مانگ لو۔ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جو اس پانی کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے ابھی مہلت دی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آ جائیے اللہ رب العالمین کے در پہ، توبہ استغفار کر لیجیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹے نے انکار کیا، کہا میں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ آسمان سے بارش برستی ہے، زمین پانی باہر نکالتی ہے، اللہ رب العالمین نے سارا کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ کون بچتے ہیں؟ ان اعبدوا اللہ کے اوپر عمل کرنے والے بچتے ہیں، واتقوا کو اپنانے والے بچتے ہیں، واطیعون کو عملی جامہ پہنانے والے بچتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس فرصت ہے، ہمارے پاس وقت ہے کہ توبہ استغفار کر لیں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو ہمیں گریبان سے پکڑے، جھنجھوڑے اور مجھے کہے کہ درست ہو جاؤ،
وگرنہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ یہ عذاب ہی ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے، یہ عذاب ہی ہمیں گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ سیدھا کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جائے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین کے در پہ آ جائیے، اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنا لیجئے، اس بات کے اوپر اپنے آپ کو پکا کر لیجئے کہ اس دنیا کائنات کے اندر بگڑیاں بنانے والی ذات اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اولادیں دینے والی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، حاجت روا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، مشکل کشا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ ہمارے جو سفارشی ہیں، جنہیں ہم نے سفارشی بنایا ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تب تک ہمارے پاس کام کے ہیں جب تک دنیا کے اندر زندہ ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، دعائیں کروائیں، تب تک یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ قبروں کے اندر چلے گئے ہیں، اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہوگا، اللہ کے ساتھ بڑی دل لگی ہوگی، لیکن جب یہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، یہ اب ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قحط سالی آئی، صحابہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اللہ کے محبوب دعا فرمائیے، قحط سالی ہو گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش کا نزول فرمایا، آقا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اگر یاد رکھیے اگر مردہ کی سفارش، مردہ کا وسیلہ، فوت شدگان کا وسیلہ جائز ہوتا تو اللہ کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، صحیح روایت ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے دوبارہ کبھی میدان کے اندر نہ نکلتے کہ اللہ کے محبوب کے چچا جب اللہ کے محبوب حیات سے زندہ تھے تو ہم قحط سالی کے دنوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے نکلے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، پھر قحط سالی آ گئی ہے، تو آئیے آپ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا فرما دیجیے۔ اگر فوت شدگان کا وسیلہ جائز ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نہ لے کر نکلتے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے۔ لیکن صحابہ کے عمل نے یہ ہمیں بتلایا اور سکھلایا ہے کہ ولی اللہ کا تعلق اس وقت تک ہے، اس وقت تک ان سے دعائیں کروائی جا سکتی ہیں، ان کا وسیلہ ہے، جب تک وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، دعائیں کروائیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں پھر وہ خود دعاؤں کے محتاج ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، نہ کہ انہیں آپ اپنے لیے وسیلہ اور سفارشی سمجھیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آئیے اللہ رب العالمین کے بندے بن جائیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے والے، توبہ استغفار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے، جو کچھ سنا سنایا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان